جب آپ مقام عاجز میں پہنچے تو آپ نے اپنے ایک مخلص قیس بن مصر سداوی کو خط دیکھ کر کوفہ روانہ فرمایا۔ خط کا یہ مضمون تھا کہ حمد و الہی اور سلام کے بعد معلوم ہوا کہ مسلم کے خط سے تم لوگوں کے حالات کی درستگی اور میری مرد پر تم سب کے متفق ہونے کا علم ہوا۔ میں خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم پر احسان کرے اور تم لوگوں کو اس بات پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرت قیس جب امام کا خط لے کر قادسیہ گئے تو معین بن نحیر جو ابن زیاد کے حکم سے ایک فوج کے ساتھ پہلے سے ہی ناکہ بندی کی ہوئے تھا، اس نے قیس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ کر حسین کے خلاف تقریر کرو اور ان کو برا بھلا کہو۔ حضرت قیس چھت پر چڑھ گئے اور حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین بن علی اس وقت خلق خدا میں سب سے بہترین شخص ہیں۔ میں نے کہا بھیجا ہوا تم لوگوں کے پاس آیا ہوں، تمہارا فرض ہے کہ ان کی مدد کے لیے قدم بڑھاؤ، ان کی آواز پر لبیک کہو۔ پھر حضرت قیس نے ابن زیاد اور ان کے باپ کو برا بھلا کہا اور حضرت علی کے لیے دعائے خیر کی۔ ابن زیاد یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ انہیں چھت پر جا کر اوپر سے زمین پر گرا دو کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ برہموں نے انہیں بری طرح سے نیچے گرایا کہ ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی اور شہید ہو گئے۔ اس طرح حضرت امام کا یہ سچا محب آپ پر قربان ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام جب آگے بڑھے اور مقام زرود میں آپ نے قیام فرمایا تو وہاں کنویں کے پاس سے ایک خیمہ نظر آیا۔ معلوم ہوا یہ زبیر بن کین بجلی کا خیمہ ہے جو حج سے فارغ ہو کر کوفہ جا رہے ہیں۔ شروع میں ان کو اہل بیت رسالت سے کوئی عقیدت نہ تھی۔ آپ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ملنے سے انکار کرنا چاہا تو ان کی بیوی نے کہا، واہ، کیا غضب کی بات ہے کہ فرزند رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بلائیں اور آپ نہ ملنے کے لیے جائیں۔ بیوی کی بات سے متاثر ہو کر وہ حضرت کے پاس گئے اور بہت جلد خوش واپس ہو کر اپنا خیمہ اور کل ساز و سامان آپ کی طرف بھجوا دیا۔ اس کے بعد اپنے بیوی کو طلاق دے دی اور اسے کہا کہ اپنے بھائی کے ساتھ مکی چلی جاؤ۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے جو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ رہے ورنہ چلا جائے اور یہ سمجھ کر جائے کہ میری آخری ملاقات ہے۔ سب حیران ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اب نے کہا کہ میں تم لوگوں سے بیان کرتا ہوں، سنو۔ جنگ بالخبر میں خدا نے ہمیں فتح عطا فرمائی اور بہت سا مال غنیمت ہمارے ہاتھ آیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے پوچھا کہ فتح اور مال غنیمت سے تم کو خوشی ہوئی؟ ہم نے کہا ہاں، بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے جوانوں کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملو گے اور ان کی مدد میں ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے تو اس فتح اور مال غنیمت سے زیادہ خوشی حاصل کرو گے، لہذا میں تم لوگوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ پھر حضرت زبیر امام علی مقام کے ساتھ رہے یہاں تک کہ کربلا میں آپ کے دشمن کے ساتھ لڑ کر شہادت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت امام حسین کو ابھی کوفہ تک کے حالات معلوم نہ ہوئے تھے۔ جب آپ مقام سالبیہ میں گئے تو آپ کو ایک اسدی کے ذریعے معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ دونوں شہید کر دیے گئے ہیں اور ان کی لاشوں کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ اس دردناک خبر کو سن کر آپ نے بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون رحمت اللہ علیہما پڑھا۔ عبداللہ بن سلیم اور مزری بن معشل اسدی جو حج سے فارغ ہو کر مقام زرود میں حسینی قافلہ سے آ ملے تھے، انہوں نے امام علی مقام سے کہا، خدا کے واسطے آپ اپنی اور اپنے گھر بھر کی جان خطرہ میں نہ ڈالیں، یہیں سے واپس ہو جائیں، اس لیے کہ کوفہ میں آپ کا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار، بلکہ ہمیشہ اندیشہ ہے کہ جو لوگ آپ کو بلانے والے ہیں وہی آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ سن کر مسلم کے تینوں بھائی کھڑے ہو گئے اور جوش میں آ کر کہا، خدا کی قسم ہم واپس نہیں ہوں گے جب تک مسلم کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے یا ہم بھی ان کی طرح قتل نہیں ہو جائیں گے۔ پھر قافلہ آگے بڑھتا رہا اور ابھی تک سب لوگوں کو مسلم کی شہادت کی خبر نہ تھی۔ جب آپ مقام سباتا میں پہنچے تو اس جگہ پر آپ نے پوری قافلہ والوں سے فرمایا کہ ایک دردناک خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں اور ہماری اطاعت کے دعویداروں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، لہذا جو شخص تم میں سے واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے، ہماری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں۔ بہت سے عرب
جو راستے میں آپ کے ساتھ تھے۔ اس اعلان کو سنتے ہی تقریباً سب دانے بینے روانہ ہو گئے، اور زیادہ تر وہی لوگ رہ گئے جو مدینہ طیبہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے۔